اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس تیسرے رکوع میں جو مین پوائنٹس بنے، جو آؤٹ لائن بنی، وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ عقیدہ توحید کیا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ بنا کہ عقیدہ رسالت کیا ہے، اور تیسرا پوائنٹ کہ عقیدہ آخرت کیا ہے۔ یہ تین عقیدے جو مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے بہت ضروری ہیں، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ بنا کہ کافروں کی قرآن کے حوالے سے جو بے تکی باتیں، فالتو باتیں جو کرتے تھے اس قرآن کریم کے بارے میں، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں پوائنٹ کہ تمام روحوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا، مطلب شروع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ روحوں کو جب روحوں کو اکٹھا کیا تھا، ان سے عہد لیا تھا، تو وہ عہد کیا تھا اس کے متعلق جو ہے اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ بنا کہ کافروں کی جو تین صفات ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پیغام بھی دیا گیا ہے، کہ وہ پیغام کیا ہے اس کے بارے میں اس تیسرے رکوع میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ 7 پوائنٹ جو ہیں وہ مین پوائنٹ بنے رکوع نمبر 3 کی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو بنا وہ یہ تھا کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، اس کا جواب آیت نمبر 21 اور 22 میں، پہلے میں ٹرانسلیشن کروں گا، اس کے بعد ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے: اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بے شک، اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، بالکل کوئی شک نہیں ہے، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان 2 آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی کہ عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مطلب عجیب سی بات نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ ایک علیحدہ کنسیپٹ جو ہے وہ بنا رہے تھے، اپنے سے ایک من گھڑت بات بنا رہے تھے۔ بہرحال لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ یہ ایک نان سینس بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے دراصل۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایک جو ہے بہت مین کنسیپٹ ہے جو ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ عقیدہ رسالت کیا ہے۔ اس کا جواب جو آیت نمبر 23 اور 24 میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے میں ٹرانسلیشن کر لوں کہ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا سا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا جو ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں بتا دوں کہ پچھلی آیت میں تو توحید کا بیان تھا، اسلام کے دوسرے عقیدے، اہم عقیدے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگ گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ تو یہ جو ہے بنیادی عقیدہ رسالت تھا، یہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ عقیدہ آخرت، تیسرا جو عقیدہ بہت اہم ہے، اس کا جواب آیت نمبر 25 میں دیا گیا۔ ٹرانسلیشن میں کر لوں
کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایکسپلینیشن میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخر پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا، جس کی ایک جھلک اس آیت میں بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت ہی میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دنیا میں ملتے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ تو بالکل یہ جو باتیں جتنی بھی کہی جا رہی ہیں ہمارے لیے کہی جا رہی ہیں، اور ہمیں ان پر جو ہے ایمان۔ اب یہ تین عقیدے آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ یہ تین عقیدے اب ان پر کتنا زور دیا گیا اللہ، اب یہاں پر اس مقدس کتاب کے شروع میں ہی آپ کو ان تین عقیدوں کے بارے میں بتایا گیا، اور جو لوگ ان تین پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اس دنیا میں بھی فارغ ہیں اور آخرت میں بھی فارغ ہیں۔ اب چوتھا سوال یہ بنا تھا کہ کافروں کے قرآن کے حوالے سے جو بیتوکی باتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اس کا جواب ہے۔ جب سب سے پہلے میں ٹرانسلیشن کر دوں، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایکسپلینیشن اس طرح کی ہے کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اور فارغ سا اعتراض ہے، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں نہیں آتی جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بیتوکی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات تو کبھی ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ تو اب جیسا مضمون ہوگا ویسے اس کی مناسبت سے مثال دی جائے گی۔ تو یہاں پر اب وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس چیز سے، تو اب جو اعتراض کرنے والا ہے وہ اعتراض ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کیا خوب نشانی بیان کی ہے کہ وہ کبھی ہٹ درمی اور ضد پر قائم نہیں رہتا، اڑا نہیں رہتا۔ تو یہ ایک مومنوں کی بہت بڑی نشانی۔ اب کافر جو ہے وہ ضد اور انا پر اڑا رہتا ہے، ہر بات پر اعتراض کرتا ہے، مگر ایک مومن جو ہے وہ دلائل اور حق پر جو چیز اسے مل رہی ہو اس کو کبھی ماننے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ اب یہ تھا کہ تمام روحوں کا اللہ سے عہد کرنا، جو ایک عہد ہوا تھا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 27 میں جو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔
یہاں پر اب ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے کہ عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے۔ اب یہاں پر جو عہد الست ہے وہ اس کا تذکرہ جو ہے سورہ اعراف میں آگے آنے والا ہے، مگر یہاں پر جو مین پوائنٹ سمجھنے والا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک تشریح یہ بھی ممکن ہے اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہو اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کر لیتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ وہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اس طرح اس کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں، غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی کہ اگر تم تنہا اس پر غور کرو کہ یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرمانبرداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے وقفے سے تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اس عہد کے بارے میں آپ کو یہاں پر پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ عہد کیا تھا۔ چھٹا سوال کیا بنا تھا کہ کافروں کی 3 صفات بیان کریں، اور ان 3 صفات کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ہی دیا گیا ہے، اور ٹرانسلیشن کر دوں آیت نمبر 27 اور 28 کی کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہاں پر میں نے آیت نمبر 27 کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کر دی تھی، اب 28 کی جو ہے وہ میں نے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ذکر اس چیز کا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کافروں کی 3 صفات جو ہیں وہ پتہ چل گئی ہوں گی کہ وہ 3 صفات کیا ہیں۔ تو لاسٹ پوائنٹ کیا بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو جو پیغام دیا گیا ہے، تو آیت نمبر 29 میں اس کا جواب موجود ہے۔ ٹرانسلیشن کر لوں، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے، انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر پیغام دے رہا ہے آپ کو
کہ اب ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، جو بھی چیز آپ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص چیزیں جو ہیں آپ کو، مخصوص عبادات جو ذکر اذکار ہیں وہ آپ کو سکھا دی ہیں، تاکہ آپ جب بھی وہ چیز استعمال کر کے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس رکوع نمبر 3 کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ آج کے لیے جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔